بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز دوستو، آپ کے سوال اور شریعت مطہرہ کے جواب والے پروگرام کی روشنی میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آپ احباب کے جتنے سوال سامنے آ چکے ہیں اور جتنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ میں ان سوالات کو ٹچ کرتے ہوئے جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلا سوال یہ محمد احمد ہے بہاول نگر سے، یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب نماز اور وطر کا مسنون طریقہ ہمیں بتا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔ بھائی محمد احمد، نماز کا مسنون طریقہ تو آپ میں دو کتابیں آپ کو ریکمینڈ کروں گا۔ نماز مسنون کلاں ایک ہے حضرت مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، وہ بھی دیکھ لیں تو وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ آپ نماز کے متعلق دلائل مکمل احادیث پاک کا واضح رکھنا چاہتے ہیں تو یہ اگر ہمارا کیمرہ آپ کو دکھا پائے تو یہ ہے نماز اہل سنت والجماعت۔ یہ نماز اہل سنت والجماعت جو ہے یہ آپ کو حضرت مولانا استاد ذل مکرم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم نے یہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک مکمل احادیث پر مشتمل اس کو نماز کے مسائل پر لکھا ہے، یہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں تو مکمل نماز مسنون کا طریقہ کیا ہے یہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں اور اس پر مکمل نماز مسنون آپ کے سامنے ہوگی۔ جہاں تک ہے وطر کا معاملہ، وطر کی 3 رکعتیں ہیں اور 3 رکعتوں میں سورتوں کے ساتھ یہ معاملہ موجود ہے، 3 رکعتیں اور آخر میں ایک سلام ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں بھی موجود ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی 3 رکعتوں کی اور 3 روایتوں کی اور 3 سورتوں کی ترتیب موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وطر 3 ہے۔ تو یہ 3 وطر جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آپ نے پڑھنے ہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ وطر ایسے ہیں جیسے مغرب کی نماز، مغرب کی نماز میں بھی 3 رکھتے ہیں اور آخر میں ایک ہی سلام ہے، درمیان میں کوئی سلام نہیں پھیرنا کہ 2 علیحدہ کر لیں ایک علیحدہ کر لیں، تو یہ بھی ایسے ہے۔ اور اس کو مغرب کو بھی وطر نماز کہتے ہیں، وہ بھی 3 ہیں، اور یہ عشاء کے وطر ہیں، یہ واجب ہیں، یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور اس کے اندر پھر جب اللہ اکبر کر کے ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت آپ کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہ آپ کو آنا چاہیے، الی آخری مکمل درود ہے، مکمل دعائے قنوت ہے، تو یہ آپ کے علم میں ہو تو آپ اس طریقے پر آپ نے وطر پڑھنے ہیں۔ اور اگر وطر کے اندر آپ کو بھول ہو جاتی ہے اور آپ دعائے قنوت بھول کے رکوع میں چلے جاتے ہیں تو آپ واجب کے پاس نہیں آئیں گے، آپ فرض میں اب چلے گئے ہیں، تو فرض کو چھوڑ کے واجب کی طرف آنا ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کے لیے یہ ہے کہ اب آپ رکوع ہی کر لیں، اور جب آپ نے رکوع کر لیا اس کے بعد اپنی نماز مکمل کریں، اور جب آپ پہنچیں اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ تو آپ ایک سلام پھیریں اور اس کے بعد 2 سجدے دیں، اسے کہتے ہیں پلنٹی، سجدہ سہو، یہ آپ کو دینا پڑے گا، یہ فائن ہو گیا آپ پر۔ تو آپ یہ 2 سجدے دے کر 2 سجدے کے بعد دوبارہ شروع سے اتحیات پڑھ کے آپ اس میں وطر کو مکمل کر لیں گے، تو یہ وطر کی ترتیب ہے۔ یہ زندہ دلانے لاہور سے بھائی محمد آصف صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کے بیان میں فرقہ واریت بہت ہوتی ہے، کچھ نرمی سے گفتگو کیا کریں، ناراضگی معاف۔ بھائی محمد آصف، فرقہ واریت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو فرقہ واریت کا لفظ صرف یاد کرایا گیا ہے یا معنی مطلب مراد و مفہوم بھی آپ کے علم میں ہے کہ فرقہ واریت کسے کہتے ہیں؟ فرقہ واریت کا معنی ہے صرف فرقے کی دعوت دینا، ہم تو مکمل اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہر اسلام کے ہر عنوان پر میری گفتگو موجود ہے، آپ صرف فرقہ واریت کی بات کیسے فرما رہے ہیں؟ کوئی ثبوت، کوئی پروف، کوئی ایویڈنس؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 گروہ بنیں گے، 73 فرقے، 72 جہنم جائیں گے اور ایک گروہ جنت جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کی ترتیب پہ ہوگا، ما انا علیہ و صحابی، کھلی کھلی حدیث پاک موجود ہے۔
مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29-30 اٹھا کر دیکھ لیں. حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، نبی سے دین لو، صحابہ سے عمل لو اور اس پر عمل کرنا شروع کر دو. تو اس طرح کی بات کرنا فرقہ واریت ہے، نمبر 1. نمبر 2، شاید آپ کا سوال اس طرح ہو کہ مولانا آپ کے بیان میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اپنے بیان میں فرقوں کی بات کر کے ان پر رد کرتے ہیں، باطل فرقوں کی، باطل گروہوں پر، باطل گروپس پر، جو جھوٹے لوگ ہیں ان پر رد کرتے ہیں، تو لہٰذا مجھے رد نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بات آپ کی قطعاً اور سراسر غلط ہے. صحیح بخاری حدیث پاک کی ایک معتبر کتاب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جو آخری باب قائم کیا، اس باب کے 2 نام ہیں، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ. ایک کتاب التوحید ہے کہ اللہ کی توحید کی بات ہے، دوسری الرد علی الجہمیہ، جہمی لوگوں پر رد ہے جو غلط لوگ تھے اور باطل نظریات رکھتے تھے. تو امام بخاری نے ختم بخاری میں جاتے جاتے ہمیں رد سکھایا ہے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤ. کیوں؟ قرآن کریم نے ہمیں امر بالمعروف، نیکی کا حکم یہ بھی سمجھایا ہے، نہی عن المنکر، برائی سے روکنا بھی سمجھایا. تو جب ہم برائی کا ذکر کر کے اس سے روکیں گے نہیں تو لوگ روکیں گے کیسے؟ اور اس پر لگے ہاتھوں میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث سنا دوں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، صاحب السر رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں. شاگرد پوچھتے ہیں کہ حضرت استاد جی آپ کے بیان میں شر کی باتیں ہیں، باقیوں کے بیانوں میں خیر کی باتیں ہیں، اس کا کیا مطلب؟ تو فرمان لگے کان الناس یسألون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیر، صحابہ کرام حضور پاک سے خیر کی باتیں پوچھتے. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں رسول اللہ سے شر کی باتیں، فساد کی باتیں پوچھتا. وہ خیر اسی لیے پوچھتے تاکہ خیر پہ عمل کریں، اگلوں کو سمجھائیں. میں شر اس لیے پوچھتا تاکہ خود بھی بچوں اور اوروں کو بھی بچا پاؤں، مخافۃً ان یدرکنی. تو ہمارا مزاج حذیفی ہے. ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مزاج پر ہیں کہ شر کی باتیں لوگوں کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، سنائیں گے تاکہ خود بھی بچیں اور اوروں سے بھی بچ پائیں. تو شر سے بچنے کے لیے تو اللہ کے رسول نے ہر جمعہ کے دن ہمیں سورۃ الکہف پڑھنے کی ترغیب دی ہے کہ جو سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر اگلے جمعہ تک دجال آ گیا تو یہ بالکل اس سے دجال پروف بن جائے گا. تو اگر میں اپنے بیانات میں باطل فرقے پر رد کرتا ہوں، غلط کو غلط کہتا ہوں، اور جب غلط کو غلط کہہ کر لوگوں کو بچاتا ہوں، تو آپ مجھے فرقہ واریت کا طعنہ کیوں دیتے ہیں؟ آپ تو مجھے یہ کہہ کہ مفتی صاحب اللہ آپ کو بھلا کرے، آپ نے ہمیں بیماریوں سے آگاہ کر دیا، آپ نے ہمیں سمجھا دیا، آپ نے ہمیں سنا دیا تاکہ ہم برائیوں سے بچ سکیں، یا آپ نے یہ اصلی خوراک، اسلامی خوراک پہلی مرتبہ کھائی ہے. طاقتور خوراک بندہ پہلی دفعہ کھائے تو پھر پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے، کہیں یہ مسائل تو نہیں ہے؟ یا آپ ان لوگوں سے تعلق تو نہیں رکھتے کہ جو کہتے ہیں وہ بات کریں جس سے سب راضی ہوں؟ میں نے کہا ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور نبی پاک دھرتی میں اللہ کا نمائندہ جب اللہ کی بات کرتا تو شیطان والے ناراض ہو جاتے تھے. حق کی بات کرتا نبی تو باطل والے ناراض ہو جاتے، حقیقت اور سچائی بتاتا تو جھوٹ والے ناراض ہو جاتے. تو نبی کا وارث بھی جب حق بتائے گا، حقیقت بتائے گا، سچائی بتائے گا، اللہ کی بات کرے گا تو شیطان والے اور جھوٹ والے اور برائی والے ناراض ہوں گے. کیا آپ ان سے ریلیٹڈ تو نہیں ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں ایسی بات کرو جس سے سب راضی ہوں، تو پھر مجھے ایک نبی دکھا دو جب وہ کوئی گفتگو کرے اس سے شیطان بھی راضی اور سب راضی ہوں. تو بابا جب حق والے بات کریں گے تو شیطان والے ناراض ہوں گے. اس لیے آپ کو ہمیں فرقہ واریت کا طعنہ نہیں بلکہ اس بات کو سن کے جو فرقہ واریت کے دلداد ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کو مفتی عبدالواحد گوئی صاحب کے بیانات سننے چاہیے تاکہ آپ کی اس مرض کا علاج بہترین طرح سے ہو سکے. امید ہے آپ کے سوال کا انداز بھی اچھا تھا اور میرے جواب کا انداز بھی بہت اچھا تھا اور آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو میسج میں آپ تک کنوے کرنا چاہتا ہوں اور وہ آپ اس تک الحمدللہ ہو چکا ہوگا. نجم گوندل صاحب ہیں، کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا نعلین مبارک مسجد میں کعبہ شریف اور روضہ رسول اور قرآن کریم سے بھی اونچا لگانا ٹھیک ہے؟ بھائی نجم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک ہے. نعلین مبارک کا نقش بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن جو نعلین مبارک کا درجہ ہے وہ نعلین کی تصویر کا بھی اس میں تھوڑا فرق سمجھیں. آپ نعلین مبارک کی تصویر قرآن کریم کے اوپر لگا دیں
یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ نالین مبارک کی تصویر حدیث پاک کے اوپر چپکا دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نالین مبارک کی تصویر آپ قرآن کریم کے اوپر جا کر ایسی مسجد، اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو عقیدت ہے تو نالین مبارک کا نقش اپنے پاس سیو کر کے اپنی جیب میں، اپنے خاص بٹوے میں، اپنی کتاب میں رکھ دیجئے، لیکن آپ اس طرح اس کے تبرکات کے معاملات میں چلے جائیں تو حضور علیہ السلام کی نالین اور چیزیں، جو نقش آپ نے اپنے پاس سیو کیا ہوا وہ نقش اور چیز ہے، تو نقش کا درجہ وہ نہیں رہتا جو اصل کا رہتا ہے۔ اس لیے اصل نالین مبارک حضور پاک علیہ السلام کی نالین تو بہت بڑی بات ہے، اس نالین کے نیچے جو چمڑا لگا، جو تمغہ آیا، اس کی تو بہت بڑی بات ہے۔ اس تمغے کے نیچے جو مٹی کے ذرات آئے وہ کروڑوں عبدالواحد قریشیوں سے افضل ہے۔ بابا وہ ہماری آنکھ کا سرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کے تمغے کے نیچے آنے والے مٹی کے ذرات، لیکن وہ جوتی مبارک اور رسول اللہ کی نالین مبارک کی بات ہے جو آپ نے اپنی طرف سے اپنے کمپیوٹر سے تصویر چھاپ کے اپنے پاس رکھ لی ہے، یہ آپ قرآن کے اوپر رکھ دیں، ادھر لگا دیں ادھر، یہ مناسب کام نہیں ہے۔ ان کاموں سے آپ خود بچیے۔ بعض چیزیں عقیدت میں غلو تک پہنچ جاتی ہیں تو عقیدت رکھیں، غلو نہ کریں۔ غلو کہتے ہیں کراس آف دا باؤنڈری، آپ نے اسلامی حدود اور اسلامی اقدار کو بھی کراس کر لیا ہے، تو لہٰذا یہ کام آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ آپ ان قیودات اور ان معاملات کو اپنے سامنے رکھ کے چلیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے۔ محمد عرفان انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ نماز ادا کرتے وقت مسجد کی سامنے جگہ پہ رکھی ہوئی چیز جیسے بٹوا وغیرہ، موبائل، گھڑی ہو اور یہ سامنے سے کوئی چرا کے لے جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی عرفان، آپ کو تو وہی حال ہے کہ جوتی آگے رکھ کے نماز پڑھوں گا تو نماز نہیں ہوگی، اور جوتی پیچھے رکھوں گا تو پھر جوتی نہیں ہوگی، تو اس لیے تھوڑا فرق آپ اپنے پاس رکھیے۔ آپ کو کس نے کہا آپ بٹوا اور موبائل نکال کر ادھر سامنے جا کر رکھ دیں؟ کس نے آپ کو کہا؟ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بٹوے اور موبائل میں تصاویر موجود ہے تو نماز نہیں ہوگی، بابا چھپے ہوئے ہیں، بند ہیں، آپ کو کس نے کہا نہیں ہوگی؟ تو نماز تو ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو اتنا ہی زیادہ ان سے بچنے کا خوف ہے تو ایسی بری تصویریں اور موبائل میں آپ اور بٹوے میں نہ رکھیں نا، تھوڑا پاک کر لیں اس کو۔ جب آپ کا من یہ بات مان رہا ہے کہ اے مصیبت میری کی چیز پئی کھڑوتی ہے تو میں اس کو درمیان سے نکال دوں، تو پھر آپ ویسے نکال دیں، آپ ڈیلیٹ فرما دیں اور اپنے موبائل کو پاک کر لیں۔ لیکن آپ نے سامنے رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، گاڑی کی چابی پڑی ہوئی ہے، آپ کا بٹوا پڑا ہوا ہے اور آپ کی موبائل پڑے ہوئے اور ایک بندہ ہے اٹھا کر لے کر جا رہا ہے، تو اب دو باتیں ہیں، تقویٰ کے اعلی درجہ پر عمل کرو اور بالکل جانے دو، آپ نماز پڑھتے رہیں، لیکن بہت کم میں نیریٹیز میں بھی لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو بہتر ہے کہ اگر وہ چور ہے تو آپ کو نماز توڑ دینی چاہیے اور چور کو پکڑ لینا چاہیے، تاکہ آپ بھی چوری سے بچ سکیں اور معاشرہ بھی چوری سے بچ سکے، اور اس کو دو چار درگت بناتے ہوئے اس کو قانون کے حوالے کر دینا چاہیے، اس کو سمجھ آئے کہ چوری کہتے کسے ہیں۔ تو اس میں آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ میں صوفی بنا ہوں اور میں اپنی نماز چھکی کھڑوتا تو میری گھڑی چھکی کھڑوتا ہے، تو وہ بھی گاڑی لے کر کل بھاگ جائے اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں، یہ کیا ہو گیا جی، وہ کیا ہو گیا۔ تو اس لیے آپ کو اس موقع پہ نماز توڑ دینی چاہیے کہ نماز آپ کی دوبارہ ہو سکتی ہے، لیکن چور کو چوری کے ساتھ آپ پھر اس کو اس کے گھر تک پہنچائیں تاکہ اسے سمجھ آئے کہ چوری کہتے کسے ہیں۔ محمد اسامہ ملتان سے پوچھتے ہیں کیا بیوی اپنے شوہر کا پیار سے کوئی نام رکھ سکتی ہے؟ اسامہ، سنت سے یہ تو ثابت ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا پیار سے نک نیم رکھے، لیکن یہ کہ بیوی اپنے خاوند کا پیار سے نک نیم رکھے سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن جائز ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ معاشرے میں جو ہمارا جو مشرقی معاشرہ ہے، اس کے کچھ اقدار ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ترتیب ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی، بیوی اس کو نکے دابا یا اس طرح کوئی اچھے نام سے، کوئی اس طرح کے معاملات سے، چھوٹے کے ابو، اس طرح کے نام سے وہ یاد کرے، تو یہ بہتر ہے۔ نام لینے پر کوئی حرام بھی نہیں ہے کہ آپ نہیں لے سکتے، عزت احترام کی بات ہے۔ تو اگر اس طرح خاوند بیوی ایک دوسرے کا نام لیں گے تو نام لینے پر میرے خیال میں وہ عزت نہیں رہتی جو کسی اور لفظ میں عزت۔ میرے سرتاج کیا حال ہے، اس طرح کے بیوی نام رکھے تو بہت اچھا، اس کو چاہیے محبت کے الفاظ بولے، اچھائی کے الفاظ بولے، وہ خاوند بھی اس کے لیے بولے اور بیوی بھی خاوند کے لیے بولے تو بہت اچھا ہے۔ لیکن بیوی اور خاوند ایک دوسرے کے نام رکھیں، پیار والے نام رکھیں جس سے محبت بڑھے تو ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے نفرت بڑھاتے رہیں، تو نفرت بڑھانے والا، بیوی کو چھیڑنے والا، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم گرل فرینڈ کی تو عزتیں کرتے ہیں اور بیویوں پر لطیفے سناتے ہیں،
ना बाबा, बीवी खावंद को देखकर खुश कर दे, खावंद बीवी को देखकर उसे खुश कर दे तो ये बहुत अच्छी बात है। आजकल लोग बीवियों से पूछते हैं खुश करने के, लेकिन किसी और मसले में। वो एक बंदा कह रहा था जी, मैंने बीवी को फ़ोन किया, मैसेज किया, SMS, और मैंने उससे पूछा कि मेरे कपड़े तैयार कर लिए हैं, कपड़े इस्त्री कर लिए हैं, जूती पॉलिश कर ली है? तो कहती अभी उसकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा बेगम तुझे खुशखबरी हो, इस दफ़ा मेरी सैलरी और मेरी तनख्वाह में 50,000 रुपये बढ़ रहे हैं, मैं तुझे सोने का सेट लेकर दूंगा 1-2 माह में। तो उसका जवाब है रियली, वाकई आप मुझे लेकर देंगे? तो मैंने उसे लिखा कि मुझे जवाब नहीं चाहिए था, मैं तो देखना चाहता था कि तुझे मैसेज रिसीव हुए हैं या नहीं हुए। तो ये चक्कर आप न करें, इन चक्करों से बच जाए तो बेहतर है। मोहम्मद फैसल अरशद हैं कराची से, पूछना चाह रहे हैं कि ट्यूशन स्कूल अटेंड करते वक्त हम फर्ज नमाज छोड़ के घर में अदा कर लें अगर वो न पढ़ने दे? फैसल, अगर आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं और वो आपको बाजमात नमाज पढ़ने भी नहीं देता, नमाज के वक्त में नमाज पढ़ने भी नहीं देता, फौरन इस ट्यूशन सेंटर को छोड़िए और इस ट्यूटर को चेंज कीजिए। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो उसमें मखलूक की किसी किस्म की कोई इताअत जायज़ नहीं। वो आपको नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहा, नमाज का टाइम भी निकल गया, जमात भी नहीं पढ़ने दे रहा, ऐसा कौन सा 30, 31, 32 मारखान है? छोड़िए इसको, जो दुनिया में सिर्फ ये उलूम जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। लेकिन अगर वो आपको मस्जिद नहीं जाने दे रहा, वहीं जगह पर जमात की तरतीब और अहतमाम रखता है, तो फिर ठीक है, चलो मस्जिद हम उसकी वजह से छोड़ दें, क्योंकि एक नमाज हम छोड़ रहे हैं इमाम की, उसके उस्ताद की वजह से वो नहीं जाने दे रहा, या मस्जिद दूर है या कुछ और मामले, लेकिन आप वहाँ बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं या नमाज पढ़ सकते हैं, उसकी कोई तरतीब नमाज के टाइम के अंदर अंदर मौजूद है, तो आपको बिल्कुल ये ट्यूशन जारी रखनी चाहिए। लेकिन अगर यूँ नहीं है तो फिर मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। उस्मान मुल्तान से पूछ रहे हैं, कहते हैं गुस्ल में अगर मैं कुली भूल जाऊँ फ़र्ज़ गुस्ल करते हुए, जब कपड़े मुझे पहन लूँ और बाद में मुझे याद, क्या लिखा है इनकी उर्दू ही पता नहीं कैसे है। मोहम्मद उस्मान मुल्तान से पूछते हैं कि मुफ्ती साहब गुस्ल में कुली करना मुझे भूल जाए और जब कपड़े पहन लूँ बाद में याद आए कि मुझे कुली करना थी और मैंने नहीं की, अब मैंने कुली कर ली, तो क्या गुस्ल हो जाएगा? जी बिल्कुल, आपका गुस्ल हो जाएगा। आपको उस वक्त कुली करनी चाहिए थी और गरारे करने चाहिए थे, आपका फ़र्ज़ गुस्ल था, लिहाजा आपने गुस्ल तो कर लिया और ये काम आपसे भूल गया, तो आपने कोई नहीं मसला, आपने कपड़े वगैरह पहन लिए, आपने जिस्म सुखा कर बाहर आ गए हैं, अब आप कुली भी कर सकते हैं अगर कुली भूल गई है। अगर आपने गरारे करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप जो है ना नाक में पानी डालना चाहते हैं तो नाक में पानी डाल लें। इसके लिए दोबारा पूरे गुस्ल को लौटाना और गुस्ल को दोबारा करना ये ज़रूरी नहीं रहता। मोहम्मद हारिस कराची से पूछते हैं कि क्या मर्द ख़वातीन को जमात के साथ नमाज पढ़ा सकता है? जी हाँ, अगर घर में जमात हो रही है और औरतें शरीक होना चाहती हैं तो पहले मर्दों की सफ़ है, फिर बच्चों की सफ़ है, फिर उसके बाद औरतों की सफ़ है, तो इमाम औरत की इक्तदा की नियत भी करेगा और वो वहाँ पर नमाज पढ़ सकती है। लेकिन औरतों को मसाजिद आने से जो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने मना फरमाया है ना, उसकी बुनियाद यही है कि आजकल फितने का दौर है, फितने का मामला है, इसलिए मसाजिद से बचें। कोई बूढ़ी खातून हो ऐसी जो बिल्कुल बुजुर्ग हो, उसके लिए आने का और एक कोने में मस्जिद में नमाज पढ़ने का मसले की गुंजाइश है, लेकिन आम तौर पे अगर यूं औरतें जाएंगी और ख़वातीन का मजमा होगा और इकट्ठ होगा मस्जिद में और जमात के लिए, तो दीन से ज़्यादा फितने का तरतीब होगी, इसलिए इससे बच जाए। मोहम्मद जुनेद मुल्तान से पूछते हैं कि एक आदमी कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हाजिर नाजिर नहीं है तो फिर ख्वाब में कैसे आते हैं? भाई जुनेद, आप इस आदमी को कहिए कि अपनी अकल को तेज़ करने के लिए कोई 2-4 गोलियां, कोई वजीफ़े, कोई नुस्खे इसको चाहिए तो कुश्ते मुश्ते खा ले ताकि इसका अकल ठीक हो। हाजिर नाजिर का मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद है और हर चीज़ को देख रहे हैं, और एक बंदा ख्वाब में आ जाता है, तो ख्वाब में एक बंदे के ख्वाब में आ जाते रसूलुल्लाह से हाजिर नाजिर साबित हो जाते। और खुदा के बंदे, कल मैं तेरे ख्वाब में आ जाऊं, मुझे भी हाजिर नाजिर मान लोगे? ये दलील आपको किसने दी है? हाजिर और नाजिर का माना है, हाजिर माना मौजूद और नाजिर माना नजारा करने वाले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर मौजूद है उधर नजारा फरमा रहे हैं, वो मदीना तैयबा का रोज़ा अक़दस है। हर जगह हाजिर नाजिर नहीं है। अल्लाह के रसूल अपनी ज़ाहिरी आयात मुबारक में भी हर जगह हाजिर नाजिर नहीं थे। अगर रसूलुल्लाह हर जगह हाजिर नाजिर होते तो मक्की मदनी सूरतों का फर्क क्यों है?
مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی، مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی، تو ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر. یہ کہاں سے؟ قرآن کریم میں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور گھر سے نکل کے آپ باہر آئے اور مؤمنوں کے صفیں بنا رہے تھے، تو گھر سے نکل کر باہر آئے، جب گھر میں تھے تو باہر نہیں تھے، جب باہر تھے تو گھر میں نہیں تھے. تو اس کا تو قرآن کریم نے واضح فرما دیا. اب حاضر ناظر کا مطلب تو ہر جگہ حاضر اور ناظر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے نہیں کہا جا سکتا. اللہ رب العزت کائنات میں ہر جگہ ہے اور جسم سے پاک ہے. اللہ پاک کائنات میں ہر جگہ اور جسم سے پاک ہے. رب العزت کے لیے تو یہ جملہ کہہ سکتے ہیں جسم سے پاک ہونے کے عقیدے کی بنیاد پہ کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کی بات نہیں ہے. خواب میں آنا، تو خواب میں آنا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور اس سعادت کو لے کر بندہ آگے چل سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے، اور اس سعادت کو لے کر بندہ خوش بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جسے خواب میں آؤں تو میں ہی آیا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. تو بابا وہ خواب کا مسئلہ ہے اور حقیقت کا مسئلہ اور ہوتا ہے. عقیدوں کو خوابوں کی بنیادوں پہ، کشف کی بنیادوں پہ، کرامات کی بنیادوں پر کبھی استوار نہیں کیا جاتا. حارث بھائی ہیں سوات سے، پوچھتے ہیں جو شخص جرابوں پر مسح کرے کیا اس کی ابتدا میں نماز جائز ہے؟ جی بالکل جائز نہیں ہے. جراب پر مسح کرنا اور ہے، موزے پر مسح کرنا اور ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جراب تھی اس پر چمڑا لگا ہوتا تھا، وہ آج کے دور کا موزہ ہے، منعلین والا، مجلدین والا معاملہ. لیکن وہ فقط جوربین نہیں تھے جو ہماری جورب ہے، وہ جورب اور ہوتی تھی. اسی لیے آج کی جرابوں پر جو مسح کر کے نماز پڑھاتا ہے اس کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی، اس میں تو گویا پاؤں دھویا ہی نہیں ہے. مبارک علی صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت ڈپریشن اور خوف کا مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. میرے بھائی ڈپریشن اور خوف کا وظیفہ آپ نے جو پوچھنا ہے نا، تو سب سے پہلے تو اچھا کھانا، اچھے لوگوں میں بیٹھنا، خوش فہمی، خوش خوراکی، یہ اپنے ساتھ رکھیے، اپنے آپ کو خوش رکھیے. صرف خوش فہمی میں نہ رکھیے، یعنی خوش فہم بنیے. نمبر 2، اس کے ساتھ سورت لإلاف قریش ہے، یہ جو 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھ لیں اور صبح شام پانی پر پھونک کے پی لیں، یہ آپ کم از کم 41 دن تک ضرور کریں. انشاءاللہ تعالی ڈپریشن اور خوف کے معاملات ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.